اگر پیسے لے کے یا رشتے لے کے یا کینیڈا کا ویزا لے کے کسی کو نبی تسلیم کیا ہو تو پھر احباب جی وقار وہ نبی پیارا نہیں ہوتا، پھر جان پیاری ہوتی ہے۔ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے، اسے جان پیاری تھی۔ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے۔ ضلع تھرپارکر ہے، آج کل عمر کوٹ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے ایک بڑھئی بزرگ بابا تھے، برکت علی نام تھا، اور لوہاروں کا کام کرتے تھے۔ تو وہ بیٹھا تھا، کلہاڑی تیز کر رہا تھا، تو ایک مرزئی آیا، پاس بینچ تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور بینچ کے اوپر بیٹھ کے اس مرزئی نے اپنے نبی کی تبلیغ شروع کر دی اور کہا کہ بابا جی دیکھیں، ہمارے نبی کو مان لیں، تسلیم کر لیں، ہم آپ کو یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی معاملات ہوں گے، وہ نبی ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ جو ان کی تبلیغ تھی وہ کرتا رہا۔ بابا جی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ کچھ علماء کا کردار ہوتا ہے، کچھ بزرگوں کا بھی کردار ہوتا ہے، جن کے پاس علم تو نہیں ہوتا لیکن ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان کی کیفیات کیا تھی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے؟ وہ اپنا کام کرتا رہا، برکت علی اپنا کام کرتے رہے، کلہاڑی کو تیز کرتے رہے۔ جب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی نا، بابا جی اٹھے اور وہ کلہاڑی اس مرزئی کی گردن پہ رکھی اور کہا خبردار، جو کچھ میں نے کہلوانا ہے تو نے وہ کہنا ہے، اگر تو نے وہ نہ کہا پھر میری یہ کلہاڑی ہوگی اور تیرا سر ہوگا، تیری گردن ہوگی، میں تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ بابا جی نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے۔ اسے جان پیاری تھی، اگر پیسے لے کے یا رشتے لے کے یا کینیڈا کا ویزا لے کے کسی کو نبی تسلیم کیا ہو تو پھر احباب جی وقار وہ نبی پیارا نہیں ہوتا، پھر جان پیاری ہوتی ہے۔ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے، اسے جان پیاری تھی۔ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بددیانت ہے، وہ لعین ہے، وہ مردود ہے۔ بابا جی جو کہتے گئے، وہ جو مرزئی تھا وہ سب کچھ نیچے کہتا گیا، اس لیے کہ اسے جان پیاری تھی۔ جب بابا جی سب کچھ کہلوا چکے تو بابا جی نے وہ کلہاڑی لی، اس مرزئی کے ہاتھ میں دی اور مرزئی کے ہاتھ میں دے کے کہا اے مرزئی، اب یہ کلہاڑی میری گردن پہ رکھ اور مجھے کہہ کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں، تو نے تو اتنا کچھ کہہ دیا نا، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں نازیبا ہلکا سا بھی کلمہ کہوں۔ کہا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے متعلق برا کہنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی زبان کہے تو ہم اس کی زبان کو نوچ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کے متعلق ایک جملہ بھی ہم کہنا گوارا نہیں کر سکتے، ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ احباب جی وقار کہا تجھے جان پیاری تھی، مجھے جان پیاری نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی کی نبوت پیاری ہے، مجھے اللہ کے نبی سے رشتہ پیارا ہے۔